اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا رحیم ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ یہ دعوت قبول نہ کریں تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ کہ ہر شخص چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے فاسق اور فاجر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے کالا ہو یا گورا ہو، کوئی بھی ہو، ہر شخص کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے خوشگوار زندگی۔ آخر وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر ہم سب کے سب خوشگوار زندگی حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا پہلا سوال۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کوئی بھی شخص ہلاک نہیں ہو سکتا ہے، برباد نہیں ہو سکتا ہے، وہ کامیاب ہی رہے گا۔ پہنچایا جا چکا ہے۔ موضوع ہوگا اسلامی زندگی کے کچھ رہنما اصول۔ شیخ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، ریاض اور غیر ریاض بلکہ ایک انٹرنیشنل پیمانے پر شیخ موصوف کے خطابات اور ان کی تقریریں ہوتی رہتی ہیں۔ شیخ کی ویب سائٹ ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں www.mansoormadani.com۔ اس کے علاوہ تعارف کے طور پر شیخ کئی ایک دینی اداروں اور مدارس کے بانی، سرپرست اور نگران اعلیٰ بھی ہیں، جن میں سر فہرست سلام ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، النجاح ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، فوزان پبلک اکیڈمی اور کلیت البنات۔ اس کے علاوہ اور کئی ایک اداروں کے بانی مبانی شیخ ہیں۔ ابھی کچھ لمحات میں انشاءاللہ ہم شیخ سے ان کا خطاب، ان کے چنیدہ موضوع پر سماعت فرمائیں گے، لیکن اس سے قبل میں نے شیخ کے تعلق سے یہ اشعار کہے جو ان کی کوئی منقبت یا تعریف کے تعلق سے نہیں، بلکہ جو کچھ بھی ہے میں اپنے اعتبار سے سمجھتا ہوں حقیقت کے عکاس ہیں، اور حقیقت کو میں نے حقیقت کے آئینے میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ کبھی خوشی کبھی غم زندگی کے زیر و بم، زندگی کچھ ہے اگر تو محض بحر ارم، جھیلتا اگر سختیاں مومن یہاں دنیا میں ہے، صبر کرتا ہے صدا تاکہ ملے رب کا کرم، سرخ روئی چاہیے تم کو اگر دارین میں، پاس رکھ توحید کا اور تھام سنت کا علم، زندگی کیسے سجے کیسے سنوارے زندگی،
یہ بتانے کے لیے منصور بالکل پرعزم خدمت دین سے عبارت زندگی موصوف کی ہے، توکل رب پہ ان کا ساتھ ہے رب کا کرم۔ مدرسوں کے بانی ہیں اور واجد توحید ہیں، مدرسوں کے بانی ہیں اور واجد توحید ہیں، کر رہے تبلیغ دین پہ ہم صدا اور دم بدم۔ فتنہ انسان و شیطان سے خدا محفوظ رکھ، آمین۔ فتنہ انسان و شیطان سے خدا محفوظ رکھ، تیری رحمت ان پہ ہو اور ہو تیرا نظر کرم۔ ہاتھ پھیلائے تیرا جاوید تجھ سے کہہ رہا، دے ترقی شیخ کو اور ہو تیرا نظر کرم۔ اب ہے دعوت واز کی منصور آگے آئیے، سننے کو بے تاب ہے لہجے کا تیرے زیر و بم۔ فضیلت الشیخ منصور احمد مدنی آپ سبھی حضرات کے سامنے اپنے موضوع کے ساتھ تشریف لائیے، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدر جلسہ، معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور دوستو، آج بتاریخ 28 ربیع الاول 1437 ہجری مطابق 8 جنوری 2016 بروز جمعہ بعد نماز عشاء مکتب جالیات سلطانہ کی جانب سے یہ ایک دینی، دعوتی اور اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں اس سے پہلے بہت ہی اہم موضوع پر آپ کے سامنے بہت ہی دلائل کے ساتھ اسلام اور امانت داری کے موضوع پر وضاحت ہو چکی ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور شروع کرنے سے پہلے یہ ہماری دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، ہمارا موضوع جیسا کہ آپ جان چکے ہیں، خوشگوار زندگی کے راہنما اصول۔ دینی بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے اور آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سب کا باپ بنایا ہے۔ اس لحاظ سے سب کی بنیاد تو ایک ہوتی ہے، لیکن وہ کئی اعتبار سے اگرچہ پیدائش کے اعتبار سے سب کی بنیاد ایک ہے، لیکن سارے انسان کئی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ شکل صورت کے اعتبار سے آپ لے لیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کسی کی آنکھ چھوٹی، کسی کی آنکھ بڑی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے اگر آپ معاشی اعتبار سے لے لیں تو اس میں بھی ایک دوسرے سے لوگ مختلف نظر آتے ہیں۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی سخی ہے، کوئی بخیل ہے، کوئی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بھی دے دے وہ ناشکری ادا کرتا ہے اور حریص اور لالچی بنا رہتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے ایمان و عمل کے اعتبار سے بھی لوگ الگ الگ نظریات کے حامل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے
کہ کوئی کافر ہے، کوئی مومن ہے، کوئی نیک اور پارسا ہے، کوئی فاسق اور فاجر ہے. کسی کو آپ دیکھیں گے اسی طرح سے کہ با اخلاق اور با کردار ہے، کوئی بد کردار اور بد اخلاق ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ایک دوسرے سے مختلف نظر آتا ہے، لیکن یہ سب کے سب اپنے احوال میں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود، یہ سارے انسان ایک دوسرے سے اپنے احوال میں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پر ایک نقطہ ایسا ہے کہ جس پر سارے کے سارے لوگ متفق نظر آتے ہیں. وہ نقطہ کون سا ہے؟ وہ کون سی پوائنٹ ہے؟ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہر شخص، چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے فاسق اور فاجر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے کالا ہو یا گورا ہو، کوئی بھی ہو، ہر شخص کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے خوشگوار زندگی کی، خوشحال زندگی کی. کوئی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، سب کی تمنا یہ ہوتی ہے، اور ہر شخص اس کے لیے اپنے اپنے حساب سے کوشش کرتا ہے، دوڑتا ہے، دھوپتا ہے کہ اس کو خوشگوار زندگی حاصل ہو جائے. لیکن میرے بھائیو دوستو، یہاں پر میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ سب کا ہدف تو ایک ہے کہ اس کو خوشگوار زندگی حاصل ہو جائے، لیکن یہ اور بات ہے کہ خوشگوار زندگی کے حاصل کرنے کے اسباب اور وسائل مختلف ہیں. خوشگوار زندگی حاصل کرنے میں سب متفق، لیکن اس کے حاصل کرنے کے اسباب اور وسائل آپ کو مختلف نظر آئیں گے. اگر آپ دیکھیں کہ ایک تاجر جو دن بھر اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری توانائیاں اور اپنی صلاحیتیں بالکل کھپا دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا شخص جو ہوتا ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک چلاتی ہوئی دھوپ میں پسینے میں شرابور مزدوری کرتا ہے. دونوں کا مقصد ایک ہوتا ہے، خوشگوار زندگی حاصل کرنا. ایک شخص ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا ہوا قلم چلا رہا ہے، اور ایک شخص چوراہے پر بیٹھا ہوا جوتے سل رہا ہے، صفائی کر رہا ہے. دونوں کا مقصد ایک ہوتا ہے، خوشگوار زندگی حاصل کرنا. ایک وہ شخص جو عبادت گزار ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو فرائض اور واجبات اس پر عائد کیے ہیں، تمام فرائض اور واجبات کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، نوافل کو بھی زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا شخص جو فاسق ہے، فاجر ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلتا ہے، سنت کو ٹھکراتا ہے. ان دونوں کی تمنا بھی ایک ہی ہوتی ہے. اس کی بھی تمنا یہ ہوتی ہے جو عبادت گزار ہے کہ خوشگوار زندگی حاصل ہو جائے، اور وہ شخص جو فاسق ہے اور فاجر ہے اس کی بھی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اس کو بھی خوشگوار زندگی حاصل ہو جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے خوشگوار زندگی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے، کیا یہ سعادت مندی ہر شخص کو حاصل ہو جاتی ہے؟ کیا یہ خوشحالی ہر ایک کو نصیب ہو جاتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے میرے بھائیو اور دوستو. آخر وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر ہم سب کے سب خوشگوار زندگی حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا پہلا سوال. دوسری چیز یہ دینی بھائیو اور دوستو، ہم میں سے ہر شخص اگر اپنے اردا گرد نظر دوڑائے تو تقریباً ہر شخص اس کو پریشان ہی نظر آئے گا. تقریباً ہر شخص اس کو پریشان نظر آئے گا. کسی کو روزگار کا مسئلہ ہے، وہ پریشان ہے. کسی کے کاروبار کا معاملہ ہے، وہ اس میں پریشان ہے. کوئی قرضوں پر لدا ہوا ہے، قرض اس کے اوپر لدا ہوا ہے، اس میں وہ پریشان ہے. کسی کے ساتھ جسمانی بیماریاں ہیں، اس کو نیند نہیں آتی ہے، وہ اس میں پریشان ہے. کسی کی خاندانی لڑائی ہے، وہ اس میں پریشان ہے. کسی کے بچے اور بیوی اس کو پریشان کر رہے ہیں، وہ اس میں پریشان ہے. کوئی دشمن کے خوف سے پریشان ہے، کوئی حاسدوں کے حسد سے پریشان ہے.
گویا یہ کہ جس کو بھی آپ دیکھیں گے ہر شخص آپ کو پریشان نظر آئے گا، اور یہ بھی حقیقت ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ مصیبتیں، یہ آلام، ہر شخص اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ کام کیا کر رہا ہے، عمل کیا کر رہا ہے، یہ دوسری بات ہے، لیکن ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہر شخص نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کون سا وہ راستہ ہے؟ جب ہر شخص ان مصیبتوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو کون سے وہ حقیقی وسائل اور اسباب ہیں جنہیں اختیار کرنے سے دنیا کی مختلف آزمائشوں سے انسان کو نجات حاصل ہو سکتی؟ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ جب ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص کو پریشانی سے نجات بھی چاہیے، تو اس کو ہم 3 نقطوں میں سمیٹ دیتے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ خوشگوار زندگی کیسے حاصل ہو سکتی ہے، خوشگوار زندگی کیسے حاصل ہو سکتی، ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کامیاب زندگی کے اصول کون سے ہیں، کامیاب زندگی کے اصول ہیں کون سے؟ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ پریشانیوں سے نجات پانے کے اصول کیا ہیں، کون سے وہ اصول ہیں کہ جن پر ہم چل کر کے اپنے دشمنوں سے، اپنی پریشانیوں سے، اپنے حاسدوں سے، بیماریوں سے اور ساری چیزوں سے ہم نجات پا جا سکتے ہیں۔ دینی بھائیوں اور دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو رکھیں کہ عزت دینے والی ذات، دولت دینے والی ذات، اولاد دینے والی ذات، اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کوئی بھی شخص ہلاک نہیں ہو سکتا ہے، برباد نہیں ہو سکتا ہے، وہ کامیاب ہی رہے گا۔ آئیے انہی 2 راستوں سے ہم ایک ایسا اصول نکالتے ہیں، چند ایسے اصول نکالتے ہیں کہ جن پر چلنے کے بعد انسان خوشگوار زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر اس کے روزگار میں پریشانی ہے، کاروبار میں پریشانی ہے، خاندانی معاملہ چل رہا ہے، میاں بیوی کے درمیان معاملہ چل رہا ہے، دوست و احباب کے درمیان معاملہ چل رہا ہے، اگر ہم ان اصول پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری یہ پوری امید ہوتی ہے، ہم پوری امید لگاتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے نجات دے گا اور ہمیں خوشگوار زندگی نصیب فرمائے گا۔ آئیے میرے بھائی اور دوستو، بہت ہی اختصار کے ساتھ، چونکہ بہت سارے اصول ہیں، ہم ہر اصول کو اختصار کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول، خوشگوار زندگی حاصل کرنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، کامیاب زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، وہ کامیابی جس میں دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ہو، سب سے پہلا اصول یہ ہے ایمان و عمل۔ ایمان و عمل ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر اگر کوئی انسان عمل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سورۃ النحل میں فوراً ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہو، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یقیناً بہت ہی اچھی زندگی ہم اسے عطا کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت اچھی زندگی عطا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے، نیک اعمال جو کریں گے اس کا بہترین بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دینی بھائیو اور دوستو، دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الرعد میں فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے۔
کیا چیزیں ہیں؟ دو ہی شرط لگایا اللہ تعالیٰ نے. کیا شرط؟ مومن ہونا اور عمل صالح کرنا. مومن ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ ایمان لاتا ہے. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آیا تو معلوم یہ ہوا کہ شرک سے بالکل پاک و صاف ہو گیا. یہ ہے ایمان لانا. یہ نہیں کہ کہتا ہے اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور شرک بھی کر رہا ہے. نہیں، شرک سے بالکل پاک و صاف. اور عمل صالح کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا. دو چیزیں اگر انسان اپنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو، پریشانی والی زندگی کو خوشگوار زندگی میں بدل دیتا ہے. اور ہمارا یقین ہی کیوں ہے اس پر؟ ہم کیوں علی الاعلان یہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان لے آؤ، عمل صالح کر لو، ہم تمہیں ایک اچھی بہترین زندگی عطا کر دیں گے. دینی بھائیو اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانا اور عمل صالح کرنا یہ خیر و بھلائی کے لیے ہے. یعنی اگر ہم اپنے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل. اس کے برعکس اگر کوئی شخص قرآن و سنت کے خلاف عمل کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، امانت داری نہیں کرتا ہے، ساری چیزیں کتاب و سنت کے خلاف جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے ادا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ مخالفت کر رہا ہے، شریعت اسلامیہ کی مخالفت کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اعراض کر رہا ہے. اور اعراض کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے جانتے ہیں؟ اعراض کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو مجھ سے اعراض کرے گا ہم دنیا میں اسے تنگ حال کر دیں گے، پریشان کر دیں گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو مجھ سے اعراض کرے گا، جو مجھ سے پیٹھ پھیرے گا، جو مجھے پیٹھ دکھائے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اس کی دنیا کو ہم تنگ کر دیں گے، تنگ حال کر دیں گے. ہو گئی پریشانی، گئی خوشگوار زندگی. اب انسان کہہ رہا ہے خوشگوار زندگی نہیں آ رہی، ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے گھر میں یہ پریشانی ہے، کاروبار میں یہ پریشانی ہے. کیسے پریشانی نہیں آئے گی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھ سے اعراض کرو گے میں پریشانی میں ڈالوں گا. جب ہمیں پتا ہے اس کے باوجود ہم ایسا کر رہے ہیں. اور یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ورنہ یہ تو دنیا میں ہے کہ دنیا کی زندگی کو بے چینی اور بے قراری میں بدل دے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور قیامت کے دن جب اٹھائیں گے تو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. وہ شخص اندھا ہوگا جو دنیا میں دندناتا پھر رہا تھا، وہ شخص اندھا ہوگا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ. وہ کہے گا جو دنیا میں دو آنکھیں لے کر چل رہا تھا، وہ کہے گا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ. اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ اے اللہ تو نے میرے آنکھوں کی بینائی کیوں چھین لی؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. میں تو آنکھوں والا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اسی طرح سے جب تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی کھول کھول کر کے باتیں بیان کی جاتی تھی، ہمارا پیغام پہنچایا جاتا تھا، میرے نبی کا پیغام پہنچایا جاتا تھا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. تم ان کو بھلا دیتے تھے، تم ان کو پیچھے ڈال دیتے تھے، تم ان سے اعراض کرتے تھے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. آج کے دن میں نے تجھے پیچھے ڈال دیا. خوشگوار زندگی کہاں سے ملے گی؟ اللہ کو بھلا کر کے. میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح، ایمان اور عمل صالح ہی کے ذریعے سے ہمیں خوشگوار زندگی. ایک اصول یہ. دوسرا اصول ہم بتلانا چاہتے ہیں آپ کو. دوسرا اصول یہ ہے کہ نماز. کون سی نماز؟ آپ جانتے ہیں نماز وہ عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ.
آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب آپ کو کسی سے کوئی خاص ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کو فون نہیں کرتے، آپ اس سے جا کر کے ملتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی باتوں میں زیادہ اثر ہوگا، اس لیے آپ جا کر کے ملتے ہیں۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے وہ کون سی حالت ہوتی ہے؟ سجدے کی حالت، سجدے کی حالت میں ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بے چینی کو، تمہاری بے قراری کو سکون و اطمینان میں بدل دے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں کوئی پریشانی آ جائے، جب تمہارے اندر بے قراری و بے چینی آ جائے، کہاں سے مدد طلب کرو؟ خواجہ غریب نواز سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے، صبر اور نماز کے ذریعے سے، یہ وہ نماز ہے، معلوم یہ بتلاتی ہے یہی آیت کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی آ جائے، کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے، 2 رکعت نماز پڑھو، 4 سجدے کرو، تمہارے دل کی جو بے چینی تھی، جو بے قراری تھی، سکون و اطمینان میں بدل جائے۔ اس نماز کو ہم خیال ہی نہیں کرتے۔ اور یہی نہیں، آمینہ کے لال نے فرمایا تھا، کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، یہ وہ ذات ہے جس کے پاس جبریل امین آیا کرتے تھے، جبریل امین آیا کرتے تھے، وہ فرما رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں پر ہے؟ نماز میں ہے۔ کہنے کا مطلب میرے بھائی اور دوستو یہ کہ اگر آپ خوشگوار زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ نماز کو اپنائیں، نماز کا اہتمام کریں۔ جب نماز کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدل دے گا۔ یہ تیسرا اصول دیکھتے ہیں۔ تیسرا اصول تقوی۔ دنیا میں بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں کہ دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں ایک دم مبتلا ہوتے ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے یہ اصول نسخے کیمیا ہے جو لوگ دنیا میں بے روزگاری، غربت، قرضوں کی وجہ سے انتہائی پریشان نظر آتے ہیں، جن کے اندر بے روزگاری ہے، ان کے اوپر قرض لدا ہوا ہے، یہ اصول ان کے لیے بالکل ایک نسخہ کیمیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ تقوی اپنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا خوف کھانا کہ جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حرام کام کرنے سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف اس کے دل میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ کرے اور نہ ہی کوئی حرام کام کی طرف وہ قدم بڑھائے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اور جب یہ تقوی اس انسان کے اندر آ جاتا ہے تو رب کائنات اس کے لیے وعدہ کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کا خوف کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ اور جس کی وجہ سے گھر میں پریشانی ہے، گھر میں پیسہ نہیں ہوگا، بیوی بھی ناراض، بچے بھی ناراض، بھائی کو پیسہ نہیں دیں گے وہ بھی ناراض، دوستوں کو ہدیہ نہیں دیں گے وہ بھی ناراض۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص جس کے اندر تقوی پایا جاتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے روزی اس کو دے دیتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ خوشگواری کیسے آتی ہے؟ عام طور پر آپ سنیں گے لوگ کہتے ہیں پریشان حال ہوں۔ پریشانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جیب خالی ہے، جیب خالی ہوگا تو پریشانی آئے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے تمام امور میں، چاہے وہ کاروبار کا معاملہ ہو،
چاہے لین دین کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، میاں بیوی کا معاملہ ہو، سارے امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے۔ اور یہی نہیں میرے بھائی اور دوستو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ اکبر، یہ کون فرما رہا ہے؟ رب کائنات فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کے برکات کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتا۔ کیا چاہیے ہمیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا خوف بھی نہ کھائیں، عبادت بھی نہ کریں، ہماری زندگی بھی خوشگوار رہے؟ ناممکن میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھیے گا۔ لہذا یہاں پر ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا ہے، اگر ہم نے تقویٰ کو دل میں نہیں بٹھایا ہے تو خوشگوار زندگی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ چوتھا اصول میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چل رہا ہوں۔ چوتھا اصول توبہ اور استغفار۔ کیا ہے چوتھا اصول؟ توبہ اور استغفار۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، چاہے گھر میں کوئی معاملہ ہو، چاہے پڑوسی کا کوئی معاملہ ہو، چاہے لین دین کا کوئی معاملہ ہو، کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو انسان کی اپنی وجہ سے یہ پریشانی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پریشانی نہیں آتی ہے، بلکہ یہ انسان کے اپنے کرتوتوں کا بدلہ ہوتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی، اور تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کے سبب سے آتی ہے، اور وہ تمہارے بہت سے گناہوں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ یہ تو کچھ چیزوں کو پکڑ لیتا ہے، اسی میں تم پریشان ہو جاتے ہو۔ تو یہاں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ اور استغفار۔ کوئی پریشانی آ گئی، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار، اپنے گناہوں کی معافی۔ چونکہ توبہ کے بہت ہی زیادہ فوائد ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول توبہ کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نوح علیہ السلام نے کہا تم سب اپنے رب سے معافی مانگ لو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اس لیے کہ وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ فائدہ تمہارا کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارشیں، رحمت کی بارشیں نازل کر دے گا۔ اور کیا کرے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جس کی وجہ سے تمہاری بے چینی چل رہی ہے نا، 4 سال شادی کے ہو جائیں، گھر میں اولاد نہ آئے تو انسان پریشان ہو جاتا نہیں ہو جاتا ہے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی دے دے گا، اولاد بھی دے دے گا۔ یہ کون عطا کرے گا؟ کون؟ یہ اللہ۔ کون نوازے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ اکبر۔ صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو، اس سے توبہ اور استغفار کرو جس سے نبی کائنات توبہ اور استغفار کیا کرتے۔ کسی اور کے پاس نہیں جانا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چوتھا اصول کیا ہے؟ توبہ اور استغفار، کہ ہم توبہ اور استغفار بھی کرتے رہیں۔ 5واں اصول آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ 5واں اصول ہے دعا۔ کیا ہے 5واں اصول؟ 5واں اصول دعا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوشحالی کے لیے دعا کرنا۔ یہ نہیں کہنا کہ 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، اتنے فقیروں کو تو کھلاتا ہوں، کیوں نہیں خوشحالی آئے گی؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے خوشحالی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے بے قراری کے ختم ہونے کے لیے، برے وقت کے آنے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ پہلو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو نبی کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جب اس کا مومن بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے تو رب کائنات کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کا خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں۔ مانگ کر کے تو دیکھیں، اللہ سے رو کر کے اور گڑ گڑا کر کے تو دیکھیں۔ اور یاد رکھیے گا، بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اخلاص کے ساتھ مانگا، آپ موحد ہیں،
مشرک نہیں ہیں، بدعتی نہیں ہیں، موحد ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگا ہے، دعا کی ہے، تو 3 حالتوں میں ضرور 3 حالتوں میں سے ایک پر ضرور آپ کی دعا پہنچے گی. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سوال آپ کر رہے ہیں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے. اگر عطا نہیں کیا ہے فوراً تو یاد رکھیے اس دعا کو اس کے ذریعے سے یہ آپ کے لیے ذخیرے آخرت بنا دے گا. مر کے جانا ہے وہاں نہیں جانا ہے. یہ زندگی تو ہو سکتا ہے 60 سال 80 سال پہنچتے پہنچتے ڈگمگا جاتے ہیں. وہ زندگی جو کبھی ختم ہونے والے نہیں، اس کے لیے ذخیرے آخرت بنا دے گا. اور اگر یہ بھی نہیں تو تیسری چیز یہ ہے کہ اس دعا کے سبب آنے والی کسی مصیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتا ہے. اس لیے ہم دعا بھی کرتے رہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خوشگوار زندگی حاصل کریں تو ہمیں دعا بھی کرنی ہے، چونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتلا دو میں بہت قریب ہوں ان سے. اور جب کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو یہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے کہ ٹھکرا دے، دنیا کا بادشاہ نہیں کہ اس کی باتوں کا جواب نہ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ میں اس کی باتوں کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، اس کی باتوں کو پورا کرتا ہوں. لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں خوشگوار زندگی حاصل کرنا تو ہمارا 5واں اصول یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. آئیے 6واں اصول ہم دیکھتے ہیں. 6واں اصول کیا ہے؟ 6واں اصول ذکر الہی. 6واں اصول کیا ہے؟ ذکر الہی. آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جو لوگ دنیا کی کسی بھی تکلیف اور مصائب کی وجہ سے ہر وقت غمگین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کھوئے کھوئے سے رہتے ہیں، ان کی خوشیاں بالکل چھنی ہوئی رہتی ہیں، ان کا ایسا لگتا ہے ہمیشہ ان کی بھینس بکی ہوئی ہے. ان ساری بے قراریوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان ساری بے قراریوں کو دور کرنے کا اور اپنے آپ کو خوشحال بنانے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں. یہ نہیں کہ بیٹھ گئے سوچ رہے ہیں. سوچنے سے معاملہ حل ہونے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ ذکر کرنا شروع کر دیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں. جب ایمان لاتے ہیں تو ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں. دل جو مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر ہی سے مطمئن ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں. میرے بھائیو اور دوستو، آپ جانتے ہیں سب سے افضل ذکر، اور اس میں کوئی وقت نہیں جاتا، کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا، کوئی پریشانی نہیں لاحق ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین ذکر کیا ہے، افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا گیا آپ کا؟ کچھ گیا آپ کا؟ 100 مرتبہ آپ نے کہہ لیا لا الہ الا اللہ، لا الہ، کچھ گیا آپ کا؟ کچھ بھی نہیں. اسی طرح سے قرآن کی تلاوت. نبی کائنات نے فرمایا کہ ایک حرف پر کم سے کم 10 نیکیاں. آپ کو بڑی بڑی صورتیں نہیں یاد ہیں، آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے رہیے، سورۃ الناس پڑھتے رہیے، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے رہیے. ایک حرف پر سب سے کم 10 نیکیاں ملتی ہیں. اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے دنیا میں کوئی پودا لگا دیا ہے اور آپ چلے گئے، بعد والے لوگ ذکر کرتے ہیں یہ پودا فلاں لگا کر گیا ہے، صدقہ جاریہ کر گیا ہے. کیا جنت میں پودا لگانا چاہتے ہیں؟ جنت میں پودا لگانا ہے تو نبی کائنات نے فرمایا صرف کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. بس کیا چاہیے؟ گیا کچھ آپ کا؟ اور یہی نہیں، خزانے کے لیے ہم بہت پریشان ہوتے ہیں نا، پیسوں کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں. نبی کائنات فرماتے ہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. بس خزانہ کہاں تیار ہو رہا ہے؟ اس گھر میں. کون سا گھر؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت
ولا خطر علی قلب بشر، اس جنت کی بات ہو رہی ہے جس کے صفات کو کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہے اور کسی کان نے سنا بھی نہیں ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی کائنات نے فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں آئی۔ اس جنت کی بات کر رہا ہوں، اس جنت میں خزانہ کیا کہنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور بخاری شریف کی وہ روایت جس پر کتاب ختم ہو رہی ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت آسان ہیں، خود نبی کائنات کہہ رہے ہیں زبان پر خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، زبان پر آسان ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب، بہت زیادہ پسندیدہ، وثقیلتان فی المیزان۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے، شوہر نہ اپنے بیوی کے، کوئی کسی کے کام جب نہیں آئے گا، جب میزان ہوگا اس میزان میں یہ کلمہ بہت ہی زیادہ بھاری ہوگا، کیا ہے وہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ خوشگوار زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، خوشگوار زندگی میرے بھائیوں اور دوستو یہودیوں کا طریقہ اپنا کر کے نہیں حاصل کر سکتے، یاد رکھیے گا اس کا، مشرکوں کا طریقہ اختیار کر کے نہیں حاصل کر سکتے۔ ہو سکتا ہے مال و دولت مل جائے، ہو سکتا ہے کوٹھیاں اور بلڈنگیں آپ کی بن سکتی ہیں، لیکن آپ یہ کہیے کہ دل کا سکون حاصل ہو جائے، دل کا اطمینان حاصل ہو جائے، رات کو پوری نیند آ جائے، ناممکن۔ آپ ایسے کوٹھیوں والوں کو، ایسے بنگلے والوں کو دیکھیں گے مجلسوں میں ان کا کام سب کچھ ریموٹ سے ہو رہا ہے، لیکن رات کو ان کو نیند نہیں آتی ہے، ان کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ تو خوشگوار زندگی اگر حاصل کرنا ہے تو یہ چھٹا اصول ہے، ذکر الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ میرے بھائی اور دوست، آئیے ساتواں اصول دیکھتے ہیں۔ ساتواں اصول ہے شکر۔ ساتواں اصول کیا ہے؟ شکر ہے۔ شکر کامیاب اور خوشحال زندگی کے حصول کے لیے یہ ایک ساتواں اصول جو شکر ہے۔ دینی بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کسی کو جو کچھ بھی دیتا ہے، جب نوازتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، کتنے لوگوں کو آپ پائیں گے کہ غیر اللہ کے پاس جا کر پہنچ جاتے، وہ غیر اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار کر دیا، یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا، کس چیز سے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکریہ ادا کرو گے، کوئی نعمت تمہیں ملی ہے، اولاد اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مال و دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، عزت و شہرت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ کیوں؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہاں شکریہ ادا کرو گے، یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی پر برقرار رکھے گا۔ ایک لڑکا دیا، آپ نے شکریہ ادا کیا، یہ نہیں کہا کہ ایک لڑکا دیے ہو وہ تمہارا باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا دوسرا بھی دوں گا، شکریہ ادا کر کے تو دیکھو۔ 1 لاکھ کی کمائی ہوئی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرو، یہ نہیں کہ 1 لاکھ ہی میں چلتے رہو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، زیادہ کروں گا، یعنی 2 لاکھ ملے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میری پکڑ بہت سخت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ہم شکریہ ادا کریں جب کوئی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ شکریہ کا مطلب لوگ سمجھتے نہیں، شکریہ کا مطلب سمجھتے ہیں دل اور زبان سے کہہ دینا، بس زبان سے ادا کر دینا، دل سے اس کی تصدیق کر دینا، نہیں میرے بھائی، عمل کے ذریعے سے شکریہ ادا کرنا۔ جہاں پر زبان سے کہنا ہے، دل سے تصدیق کرنی ہے، وہاں پر عمل کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس کی عبادتیں کر کے، اس کے راستے میں مال خرچ کر کے،
وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کرتے تھے، آپ سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، جب قیام اللیل کرتے تھے آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف ہیں، آپ اس قدر کیوں مشقت اٹھاتے ہیں؟ آپ کیوں اس طرح پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں۔ نبی کائنات کیا فرماتے ہیں؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا۔ ہم اور آپ اپنی زندگی پر غور کر کے دیکھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نبی کائنات تو فرماتے ہیں، کیا میں یہ پسند نہ کرتا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ کسی چیز کی کمی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ناراض ہوا؟ نہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، کیا میں یہ نہ پسند کرتا کہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار بندہ بنوں؟ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، 8واں اصول صبر کرنا۔ صبر یہ چیز بھی کب ہوتی ہے؟ جب انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے۔ جب انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ اگر وہ صبر کرتا ہے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، چونکہ صبر جہاں پر وہ کر رہا ہے ساتھ ہی ساتھ اپنی تقدیر پر بھی ایمان لا رہا ہے، اپنی تقدیر پر بھی ایمان لا رہا ہے۔ اس کو یہ پتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہ چیز ہو کر کے رہے گی، لہٰذا وہ صبر سے کام لیتا ہے، اور جب صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستے کو فراہم کر دیتا ہے، اس کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، دنیا میں کوئی بھی شخص ہو، لوگوں کا یہ سوچنا کہ اگر کوئی مومن ہے، کوئی نیک ہے، اس کو پریشانی نہیں آئے گی، اس کو تکلیف نہیں آئے گی، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کوئی چھوٹا اس میں، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ کچھ خوف و ہراس اور بھوک سے آزمائیں گے، کبھی مال اور دولت میں کمی کر کے آزمائیں گے، آزمائیں گے ضرور۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی آزمائشوں میں ڈالتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اولاد دے کر کے آزماتا ہے، کبھی اولاد سے محروم کر کے آزماتا ہے، کبھی مال و دولت دے کر کے آزماتا ہے، کبھی مال و دولت سے محروم کر کے آزماتا ہے، کبھی صحت و تندرستی دے کر کے آزماتا ہے، کبھی بیماری میں مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی روڈوں پر ٹھوکریں کھلا کر کے آزماتا ہے اور کبھی ہواؤں میں اڑا کر کے آزماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ لہٰذا ایسے وقت میں ہمیں صبر کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان کو کوئی اذیت یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہ بشارت ہے میرے بھائیو اور دوستو، یہ خوشخبری ہے۔ فرماتے ہیں، اور بخاری مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جس طرح سے درخت سے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر کے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ خیر کا باعث ہوتا ہے، یعنی اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خوشی دیتا ہے تو مومن کیا کرتا ہے؟ چادریں نہیں چڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کرتا نہیں کرتا ہے؟
جب اللہ تعالیٰ خوشی دیتا ہے ڈھول تاشے کا انتظام نہیں کرتا ہے، ناچ گانے کا انتظام مومن نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو جب دیا اللہ تعالیٰ نے اور اس نے شکریہ کی ادا کیا تو ابھی آپ کو بتلایا گیا کہ شکریہ ادا کرنے کی وجہ سے اور اضافہ کر دیتا ہے۔ بھلائی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور جب مومن کے ساتھ کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ اور صبر کرنے والے کے لیے اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہو گیا دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یا بگاڑ سکتی ہے؟ نہیں بگاڑ سکتی۔ لہذا 8واں اصول ہمارا یہ ہے کہ ہم صبر سے کام لیں۔ دینی بھائی اور دوست، اسی طرح سے 9واں اصول بہت جلدی ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 9واں اصول یہ ہے توکل، بھروسہ، اعتماد، اپنی ذات پہ نہیں، اپنی طاقت و قوت پہ نہیں، اپنی عقل پہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا۔ وہ لوگ جن پر دشمنوں کا، حاسدوں کا خوف رہتا ہے، دشمن آپ کو نقصان پہنچانا ہمیشہ چاہتا ہے، حاسد جو ہوتا ہے آپ کو تکلیف پہنچانا ہمیشہ چاہتا ہے، مختلف طرح کے ہتھ گنڈے وہ اپناتا ہے، خوف اس پر طاری رہتا ہے۔ اس لیے وہ ایسے شخص کو چاہیے کہ چاہے وہ دشمن ہو، چاہے وہ حاسد ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، کوئی بھی ہو، اس کو ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کو توکل رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے قل لن یصیبنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ آپ کہہ دیجئے ہم کو کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ ہاں کہاں سے آ سکتی ہے؟ الا ما کتب اللہ لنا، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے وہ چیز آ کر رہے گی، چاہے کوئی دشمن ہو، چاہے کوئی حاسد ہو، چاہے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، چاہے عزت سے کھیلنا چاہے، آپ کا وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کوئی مصیبت آتی ہے ہوا مولانا، اس کی طرف سے آئے گی، چونکہ ہمارا سرپرست وہی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر جو اس کا کفیل ہے، اس کفیل کے علاوہ کیا آپ کو کوئی نکال سکتا ہے اس کمپنی سے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ تو اسی طرح سے آپ یاد رکھیے، آپ کا دشمن، آپ کا حاسد، آپ سے جلنے والا، آپ کو تکلیف پہنچانے والا، آپ کو نقصان پہنچانے والا لاکھ پہنچانا چاہے، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آپ کا نقصان نہیں ہو سکتا ہے، آپ کی بے عزتی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ عزت و ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے ہم 10واں اصول دیکھتے ہیں۔ 10واں اصول ہے قناعت۔ قناعت کا مطلب کیا ہے؟ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تھوڑی سی چیز آپ کو دی ہے، اسی پر آپ صبر کیجئے، قناعت کیجئے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لڑکا آپ کو دیا ہے، قناعت کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، نہ کہ آپ پریشان ہونے لگیے۔ آپ ان لوگوں کی طرف نہ دیکھیے جن کی بلڈنگیں بنی ہیں، آپ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم۔ اس کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے، نہ کہ اس کی طرف دیکھو جو تم سے اوپر ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، اگر ہم ایسا کرتے ہیں، قناعت کرتے ہیں، ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نے قناعت نہیں کیا، ہمیشہ اونچی بلڈنگوں والوں کو دیکھتے رہے، لینڈ کروزر سے چلنے والوں کو دیکھتے رہے، تو ہم یاد رکھیے ہم ہمیشہ پریشان ہوں گے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بخار کی بیماری دی ہے، ہم
صبر کریں اور یہ دیکھیں وہ شخص جو ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، وہ ہاتھ پیر اس کے اٹھ نہیں رہے ہیں، وہ شخص جو اپنے گھر میں پڑا ہوا ہے، ہر چیز پر قناعت ہونی چاہیے، صبر ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، بہت ہی اختصار کے ساتھ 2 اصول اور بتلا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ 11واں اصول یہ ہے کہ جو فارغ اوقات ہیں، جو خالی اوقات ہیں، ان اوقات کو ہم ضائع نہ کریں۔ خالی اوقات کو ہم ضائع کیسے کرتے ہیں؟ ہمارا وقت ایسے ضائع ہوتا ہے کہ ہم ڈائجسٹ لے لیتے ہیں، اس میں جھوٹی کہانیاں، عشق و محبت والی کہانیاں اور جاسوسی والی کہانیاں، ان ساری چیزوں میں اپنے وقت کو بیکار کرتے رہتے۔ اس کے بجائے ہمیں چاہیے ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ہم صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، ہم توحید کی کتابیں پڑھیں، ہم حدیث کی کتابیں پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے ہمارے دل کو سکون حاصل ہوگا، اس کے پڑھنے سے ہمارے اندر سدھار آئے گی، اصلاح پیدا ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے وقت کو ضائع کر دیا، یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی مغبونن، نعمتانی مغبونن، یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں۔ کون سی چیز ہے؟ ایک صحت اور تندرستی، اور دوسری بات یہ ہے یہ خالی وقت۔ یہ خالی وقت انسان کو بہت ساری گمراہیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اپنے خالی وقت کو بہت ہی سوچ سمجھ کر کے خرچ کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے جب تک انسان 4 سوالوں کا جواب نہیں دے دیتا ہے، اپنے قدم کو نہیں اٹھا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ تم کو جو ہم نے عمر عطا کی تھی، 60 سالہ، 70 سالہ، 100 سالہ، یہ عمر تم نے کہاں ختم کیا ہے؟ ڈائجسٹ کے پڑھنے میں، فلموں کے دیکھنے میں، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، بندوں کی خدمت کرنے میں کہاں پر خرچ کیا ہے؟ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، 11واں اصول یہ ہے، اور 12واں اور آخری اصول اس کے لیے یہ ہے کہ مسلمانوں کی پریشانی کو دور کرنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں تو نبی کریم اللہ تبارک و تعالی، اگر ہم کسی کی پریشانی کو دور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانی کو دور کرے گا۔ اگر ہم کسی کی بیماری میں کام آ جاتے ہیں، اگر کسی کے مسائل کو ہم نے حل کر دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سے بڑے مسائل کو حل کر دیتا ہے اور ہم کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ارادہ ان تستجاب دعوتہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، آپ دعا کرتے ہیں اولاد دے دے، آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مالدار کر دے، اے اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ ہمیں جنت میں داخل، یہ دعا کرتے ہیں نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی پریشانی کو بھی دور کر دی جائے، اس کے گھر کے معاملات جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے، کاروبار میں جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے، تو کیا کرے؟ فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرِينَ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تنگ دست کی پریشانی کو دور کرے، وہ تنگ دست کی پریشانی کو دور کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ 12واں اصول تھا جو آخری اصول تھا۔ میں یہ بتلا رہا تھا کہ آج کی اس دوڑ دھوپ کی زندگی میں ہر شخص مختلف نظر آتا ہے ایک دوسرے سے، لیکن ایک نقطہ، ایک پوائنٹ ایسا ہے جس میں سارے لوگ متفق نظر آتے ہیں، اور وہ نقطہ ہے، وہ پوائنٹ ہے کہ ہمیں خوشگوار زندگی حاصل ہو جائے، ہم اس دنیا میں خوشحال زندگی بسر کریں۔ لہذا اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے 12 اصول رکھے۔ نمبر 1 ایمان و عمل، دوسرا اصول یہ ہے کہ نماز کا قائم کرنا، تیسرا اصول یہ ہے تقوی کا اختیار کرنا، چوتھا اصول یہ ہے توبہ اور استغفار کرنا، 5واں اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، 6واں اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، 7واں اصول یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، 8واں اصول یہ ہے کہ ہر حالت میں صبر کرنا چونکہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے، 9واں اصول یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، کسی غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرنا، اور 10واں اصول یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس پر قناعت
قناعت کرنا، اسی کو اپنے لیے کافی جاننا۔ 11واں اصول یہ ہے کہ اپنے وقت کو، اپنے اس اہم گھڑی کو یہ نہیں سوچنا کہ ابھی بہت سارے اوقات پڑے ہوئے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور آخری اصول یہ ہے کہ مسلمانوں کی پریشانی کو دور کرنا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام بھائیوں کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور کر دے اور ہم سب کی زندگی کو خوشحال زندگی اور خوشگوار زندگی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔